توکلت علیک یا رب العالمین۔ ہم اپنے اعمال کا حساب کیا دیتے؟ سوال سارے ہی غلط تھے، جواب کیا دیتے؟ مجھے 3 میل آئی ہیں۔ ایک یہ اپنے پیاروں سے اتنی شکایتیں مت رکھیں کہ ایک دن وہی آپ سے دور ہو جائیں، اور دوسری سعد رفیق صاحب کا بیان جس پہ ایک جذباتی سی عبارت لکھی ہوئی ہے کہ نم آنکھوں کے ساتھ انہوں نے سوال کیا ہے، اس لیے کہ لوہے کے چنے چبانے پر کہ ہم لوہے کے چنے ہیں اتنی آسانی سے نہیں چبیں گے۔ جب عدالت میں ان سے پوچھا گیا تو ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، حضور یہ آپ کے بارے میں نہیں کہا تھا، یہ تو ہم کسی اور کے بارے میں کہہ رہے تھے، اور وہاں معافیاں مانگ کر آ گئے۔ اب باہر آ کر پھر وہی، یہ ایک اسٹریٹجی ہے دراصل۔ یہ تمام کے تمام ملزمان جو ہیں، پہلے میں وہ تیسرے سوال کو بھی شامل کر لوں جواب سے پہلے۔ احسن اقبال صاحب وہ وزیر داخلہ ہیں اور جواب بجلی کے بارے میں دے رہے ہیں، وزارت داخلہ پر نہیں۔ اور اسٹریٹجی یہ ہے ان لوگوں کی کہ اب جیسے جیسے ان کی باریاں آنے والی ہیں، کیونکہ ان کا اقامہ بھی سامنے آ گیا ہے اور وہ لائن میں لگا ہوا ہے، تو اس سے پہلے کہ انہیں کال کیا جائے، یہ اپنے خلاف ایک چھوٹی سی بات کو سامنے رکھ کر بظاہر توہین عدالت کے مرتکب ہونا چاہتے ہیں، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں توہین عدالت میں گرفتار کیا جائے تاکہ یہ عوام الناس کو یہ دھوکہ دے سکیں کہ جی وہ تو ہماری چیف جسٹس کے ساتھ ذاتی لگتی پھکتی تھی، ہم نے عدالت کے خلاف بات کی تو دیکھو اس نے ہمیں اندر کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی ہم پر مقدمات قائم ہوئے، جیسے ابھی سعد رفیق صاحب کہہ رہے تھے اور اسی طرح سے یا احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں، تو یہ ایک خاص اسٹریٹجی ہے جس پر پہلے نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی عمل پیرا ہیں، لیکن آج پہلی مرتبہ نواز شریف کی تقریر کے دوران سینسر لگا دیا گیا، پیمرا نے لگایا۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ میری سفارشات پر لگا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جس نے بھی لگایا وہ میرا ہم نوا نکلا، ہم خیال نکلا۔ میرے پچھلے ویڈیوز دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں میں نے کیا ریکمنڈیشنز کی ہیں چیف جسٹس سے اور کور کمانڈرز اور پاک آرمی کے سربراہ سے۔ میری سمجھ میں کچھ لوگ نہیں آتے، ایک طرف وہ پاک فوج کی چمچہ گری کی بھی کوشش کرتے ہیں اور دوسری طرف نون لیگ کا بھی ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، جبکہ کسی اینٹ کے نیچے سے اگر آپ ایک کاکروچ بھی نکال کر اس سے بھی پوچھیں تو آپ کو کہے گا کہ نون لیگ تو ہمیشہ ہی سے فوج کے خلاف رہی ہے، اسے کبھی بھی فوج ایک آنکھ نہیں بھائی۔ اسی دن کہا تھا جب خواجہ آصف کو وزیر دفاع بنایا گیا تھا کہ خواجہ آصف نواز شریف کی گالی ہے پاک فوج کو، ایک ضیاء الحق کے علاوہ جس کی قبر پر یہ حلف اٹھایا کرتے تھے، اس کے علاوہ انہوں نے کبھی کسی فوجی کی تعریف نہیں کی۔ آج اس کو بھی یہ ڈکٹیٹر کہتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ انہیں آج بھی لوگ ضیاء الحق کی باقیات کہتے ہیں۔ لیکن عجیب قسم کے لوگ ہیں بھائی، وہ لوگ جو ملک کے دشمنوں سے مل کر ملک کی عدلیہ اور فوج کو بدنام کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا تو تصور ہی یہ ہے، اسٹیبلشمنٹ، ان کی پوسٹوں کو آگے کرنے والے، شیئر کرنے والے۔ کیا مجھے اسٹیبلشمنٹ کا مطلب بتا سکتے ہیں؟ پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے محافظین، وہ ہے اسٹیبلشمنٹ، فوج اور ہمارے خفیہ ادارے۔ دوسرے ملکوں میں پارلیمنٹس بھی اس میں شمار کی جاتی ہیں قانون ساز ادارے کے طور پر، لیکن انہوں نے ووٹ کا اتنا تقدس بحال رکھا ہے کہ 8 مرتبہ سے زیادہ پارلیمنٹ میں بھی نہیں گئے۔ سینٹ سے انہیں سمن کیا گیا، وہاں جا کر پھر معافی مانگ کر کہا کہ میں آئندہ سے ہر مہینے آیا کروں گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں گئے۔ یہ ووٹ کا تقدس ہے کہ اپنے پورے مینڈیٹ میں آپ صرف 1 مرتبہ سینٹ جاتے ہیں، پورے مینڈیٹ میں صرف 8 مرتبہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، 274 دن ملک سے باہر رہتے ہیں پرائیویٹ دوروں پر۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہوئے۔ اگر آپ لوگوں کے ایمان میدوں میں اتر گئے ہیں تو خدا را اس گند کو اپنے تک محدود رکھیے۔ ڈونٹ پوسٹ می دس۔ اب یہ مافیا زیادہ عرصہ نہیں چلے گی۔ میں جانتا ہوں کہ 30 سال سے ان لوگوں نے جن لوگوں کو بھرتی کیا تھا آج وہ ہر محکمے میں موجود ہیں، لیکن آہیں ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میرا پاکستان میں ریگولر آنا جانا نہیں ہوتا، لیکن جتنی بار بھی گیا ہوں ایسے بہت سے قصے اور ایسے بہت سے لوگوں سے مل چکا ہوں اور ایسے قصے سن چکا ہوں۔ منافقت کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ پاک فوج زندہ باد، نواز شریف زندہ باد، واہ جی واہ، کفر اور ایمان ایک ہی دل میں، کیا موازنہ ہے ان کا؟ ایک وطن کے لیے خون دینے والے اور دوسرے وطن کا خون چوسنے والے۔ میں نے اپنے پچھلے بیان میں کہا تھا کہ عدالت کو اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے
کہ ان کے اوپر جوڈیشل مارشل لاء کا الزام لگے گا، ان لوگوں کو روکا جائے، ان کی زبان بندی کی جائے، تمام پوسٹروں پر پابندی لگائی جائے، تمام اشتہارات پر پابندی لگائی جائے. اور میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ اس طرف کام شروع ہو چکا ہے. کل پہلا سینسر ہوا ہے اس کی تقریر پر. اب یہ یا احسن اقبال اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی پرووکیشن سے یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ان کے ان بیانات کی وجہ سے ان کو اندر کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے اور یہ سیاسی شہید بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا. عدالت ریسٹرین دکھائے یا نہ دکھائے، اقامے موجود ہیں جو ویزوں کے لیے نہیں لیے جاتے. وی آئی پی پاسپورٹ رکھنے والے، ڈپلومیٹ پاسپورٹ رکھنے والے ویزے لے کر نہیں جایا کرتے، امبیسیوں کی لائنوں میں نہیں لگا کرتے. ایک ملٹیپل ویزا بھی ہوتا ہے جو انہیں گھر بیٹھے ایشو کیے جاتے ہیں، جو چیف پروٹوکول آفیسر کے پاس ڈائریکٹ کاغذ جاتا ہے وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ سے. اگر مان لیا جائے کہ یہ زندگی میں کبھی بھی قسمہ پرسی کے شکار ہوئے ہیں، تب بھی یہ سابق وزیر اعظم تھے اور تمام مرات سابق وزیر اعظم کے طور پر پاکستان اور پاکستان کے باہر ایک سابق وزیر اعظم کا پروٹوکول انہیں ملتا رہا ہے جو اس عہدے کا حق ہے. لہٰذا ان کا یہ جھوٹ کہ وہ اقامے ویزوں کے لیے لیے گئے ہیں، ٹریول ویزے کے لیے، جھوٹ ہے، غلط ہے. ان اقاموں کے پیچھے بینک اکاؤنٹس ہیں جو ان ملکوں میں اقاموں کے نمبر پر کھولے گئے ہیں. اگر بات سمجھ نہیں ہے تو وہ 4 ماہ دیکھیے، بات سمجھ نہیں ہے تو اقامے کا پس منظر دیکھیے، اگر بات سمجھ نہیں ہے تو نواز شریف مجرم کیوں، ان کو دیکھیے اور جواب دیجئے. میں ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہوں. جرات تو کرو ڈائریکٹ پوچھنے کی، روک سکو تو روک لو. پٹ اپ اور شٹ اپ. سوال کیجئے، آپ کو جواب ملے گا، دلیل کے ساتھ ملے گا، کوئی چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں. آپ سوال کیجئے، میں آپ کو جواب دوں گا. میرے لہجے پہ مت جائیے، یہ میری جذباتی کیفیت ہے، لیکن کبھی بھی میں انشاءاللہ اتنا جذباتی نہیں ہوں گا کہ دلائل میرے ہاتھ سے چھوٹ جائیں. انشاءاللہ جواب آپ کو دلائل میں ملے گا، ثبوت کے ساتھ ملے گا. کہیں آپ بھی یہ ثابت کر کے دکھائیے کہ آپ کی ان وفاداریوں کے پیچھے کیا ہے. کیا آپ کے باپ دادا ان کے اس طرح سے چمچے اور ملازمین تھے جس طرح سے آپ بنے ہوئے ہیں؟ میں سوالات کا منتظر رہوں گا. السلام علیکم.